اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب قلوبنا شفیعنا شفیع نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اعزان گرامی، حاضرین مجلس، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ رق اللہ پڑھ کے مرحوم سجاد علی نقوی عرف بننے صاحب کی روح کو ایصال ثواب پہنچا دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند محمد عالم۔ زنان گرامی، حاضرین مجلس، دیکھیے، گفتگو کے آغاز سے پہلے تمہید کے طور پہ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی گلزار صاحب کی طرح ان کی بات کو دہرا دوں یا اپنا فرض ادا کر دوں یا فارمیلٹی پوری کر دوں کہ وہ حضرات جو بغیر کسی وجہ کے باہر کرسیوں پر کی زینت بنے ہیں، اگر وہ فرش عزا پر آ جائیں تو یہ بڑا احسان ہوگا۔ دیکھیے، مومنین جو ہیں وہ ستارے کے مانند ہیں، اور فرش عزا جو ہے یہ آسمان کی چادر ہے۔ ستارے جو ہیں اگر آسمان سے ٹنگے ہوتے ہیں تو چمکتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں تو ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو ہاں، جن کے پیروں میں تکلیف ہے، یہ معذور ہیں، نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہے، مگر میں نے دیکھا کہ کرسی پر جوان بھی بیٹھے ہیں ہٹے کٹے، تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے۔ بہرحال میرا کام تھا، پورا کر دیا میں نے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ گلزار صاحب نے یا ہم نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے مجمع کے لیے بلایا ہے، بلکہ ایک آواز دی ہے، چلے آؤ حی علی خیر العمل۔ اب جو حی علی خیر العمل کہتا ہے وہ مانے گا، تو مجمع کے لیے کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے، میں اپنی بات کہتا ہوں، ٹی آر وکٹر، تنویر رضا وکٹر میرا نام ہے، بہار سے میرا تعلق ہے۔ شاید میری زبان میں وہ شیرنی نہ ہو جس کے آپ عادی ہوں، لہجے میں وہ لچک نہ ہو جو لکھنؤ کی شناخت ہے، بولی میں وہ کسک نہ ہو جو لکھنؤ کی ایک ادا ہے، لیکن میں بہرحال اتنا جانتا ہوں کہ علی کے فضائل کے لیے کسی لچک کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت کے لیے کسی کسک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں وہفا کی مہک ہو اسی کو اہل بیت کا چمن کہتے ہیں۔ تو اسی لیے مجمع پر میں ٹی آر وکٹر بہت زیادہ دھیان نہیں رکھتا، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ جنہوں نے مجمع پر بھروسہ کیا، مجمعی نے ان کو ڈبو دیا۔ تاریخ کا حوالہ آپ اٹھا کے اتہاس کے پنوں میں جائیں، تاریخ کے سمندر میں غوطہ لگائیں، تو جس نے مجمع پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، چند لمحے، چند دن، چند سال تو یہ چلا ہے قافلہ، لیکن ایسی جگہ جا کے ڈوبا، پانی میں تو سب ڈوبتے ہیں، یہ قافلہ مجمع والا تو ہمیشہ سوکھے میں ڈوبا ہے۔ اور تاریخ میں دیکھیے 2 مجمع ملا ہے، آپ ہر ایکشن کا ری ایکشن دیکھیے، ہر واقعے کا امپیکٹ دیکھیے کہ مجمع کا اثر کیا ہوا، اثر کتنے دن تک چلا، اثر کا اثر کیا ہوا، اٹھا کے دیکھیے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ پورے تاریخ میں 2 مجمع ملا ہے، ایک مجمع قلیل، ایک مجمع کثیر، ایک بہت بڑا مجمع، بگ پاپولیشن، 1.25 لاکھ کا مجمع،
اسی لیے یورپ وغیرہ میں جو نعرے لگاتے ہیں وہ 1.25 لاکھ نعرے حیدری کا لگاتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی 1.25 لاکھ نعرہ؟ ہم نے کہا غدیر کے میدان کا ہے جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع ملا تھا. اب آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا مجمع تاریخ مسلمان میں ہے غدیر کا 1.25 لاکھ کا مویش، اور چھوٹا مجمع سب سے چھوٹا مجمع ہے کربلا کا 72 کا. دونوں کا ریئیکشن دیکھیے، دونوں کا امپیکٹ دیکھیے. 1.25 لاکھ کا مجمع 1.25 مہینے میں بھلا دیا، 72 کے مجمع نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا. اسی لیے قطعی فکر نہ کی جگہ میرے چھوٹے بھائی، میرے ہمسن، میرے کمسن، ہر آدمی جو مائک پر آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہو. لیکن یاد رکھنا یہ مجمع کچھ نہیں ہے، یہ سینکڑوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع تو وہاں سن رہا ہے. بس آپ کی ہر ادا وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ کیمرہ تو مجبور ہے، صرف آگے کے فیس کو لیتا ہے، لیکن وہ کیمرہ جو ہے وہ ملٹی پرپس ہے. آنکھوں کی اداؤں کو، ذہن کی دوڑ کو، زبان کی حرکت کو، گوشوں کے کھچاؤ کو، یہ سب وہاں ریکارڈنگ کرتا ہے. اور کوئی نہیں، شہزادی میری بیٹھی مانیٹرنگ کر رہی ہیں. بس انہوں نے کہا کہ فرش بچھا دیا، آنے والے آ جاؤ. اکثر کوئی ایک ذاکر کہتا تھا کہ یہ فرش نہیں ہے، یہ محبت کا چراغ ہے جو بی بی نے روشن کر دیا. اب یہ پروانوں کی وفاداری ہے کہ اڑ اڑ کے چلے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد آل محمد. عزیزوں، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، بحمد اللہ وہ جانی پہچانی ہے، محتاج تعارف نہیں ہے. مگر استدلال ذاکری یہ ہے کہ بچوں تک، اپنے ہمسن، اپنے کمسن تک اس موضوع کو پڑھا دوں آگے اور اسی پر گفتگو ختم کر دوں. دیکھیے میں سینکڑوں کلومیٹر سے چل کے آپ تک آیا ہوں، پھر کہوں گا کہ آپ 2-4 قدم چل کے چلے آئیے. جو حصہ ماشاءاللہ بھر گیا پورا، لیکن جو حصہ خالی ہے وہ بھی بھر جائے. بہرحال قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ یاسین. 22ویں پارے میں یہ سورہ یاسین ہے قرآن مجید کے، جس کی یہ 12ویں آیت ہے. 36واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کا نزول مکے میں ہوا. دیکھیے یہ میں نے اس لیے کیا کہ میرے استاد مولانا روشنی صاحب قبلہ جو کنکڑ کنواں میں رہا کرتے تھے، وہ انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بیٹا اگر کوئی حدیث پڑھو تو اس کا پس منظر بھی ضرور بتا دو، کوئی آیت پڑھے تو اس کا پورا ریفرنس ضرور دے دو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہاں سے پڑھ دیا، کس قرآن سے پڑھ دیا، ہمیں کیا تو ہے نہیں، میں تمہیں ہے کیا. آپ یہ بتائیں، کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو نہیں ہے، تو بھائی آپ کے یہاں ہے کیا؟ اسلام آپ کے یہاں نہیں، قرآن آپ کے یہاں نہیں، جنت آپ کے یہاں نہیں، کوثر آپ کے یہاں نہیں، محشر آپ کے یہاں نہیں، امام آپ کے یہاں نہیں، متقی آپ کے یہاں نہیں، تقی آپ کے یہاں نہیں، نقی آپ کے یہاں. ہاں ایک چیز ہے، وہ آپ کو مبارک ہو. میں کچھ کہہ گیا، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو قرآن مجید پھر دہرا دوں، دوبارہ نہیں بتاؤں گا. 22ویں پارے کی 12ویں آیت، مکی سورہ، 36واں سورہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کُلّ شیء احصیناہ فی امام مبین. اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے جو ہم آپ پڑھتے ہیں وہ ہر کتاب میں ہے، ہر کتاب میں ہے کہ ہر علم کو کُلّ شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر علم کو حصار کر دیا ہے امام مبین میں. یا دنیا کے جتنے بھی علم ہیں وہ سب امام مبین میں. اب ذرا میں اس آیت کا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ جس وقت اس آیت کا نزول ہوا تھا، میرے آپ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم اپنی بس میں تشریف فرما تھے، اور جو بازوؤں میں بیٹھنے والے تھے، یہ بازو وہ بازو اس سمے بھی تھے، آج بھی ہیں، وہ تشریف رکھنا تھے میرے نبی. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت آتی تھی یا سورہ آتا تھا تو نبی سر جھکائے رہتے تھے، اچانک اللہ اکبر کہتے تھے. تو جو تھے وہاں پر موجود وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی وہی آئی ہے، کوئی آیت آئی ہے، کوئی سورہ آیا ہے. تو جب نبی ایسے ہی بیٹھے تھے، اچانک سر اٹھا کے کہا اللہ اکبر.
تو جناب سلمان فارسی نے حسب دستور مسکرا کے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی حکم ہے؟ دیکھیے طرز تخاطب سے بھی یہ شخصیت کا انداز ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی وحی آئی ہے, کوئی کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے. کہاں سلمان, ابھی جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا کیا کہا کلّا شیء احصیناہ ہو فی امام مبین. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. توجہ رکھیے, اس کا کیا بھروسہ ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں, یہ انسان کا بنایا ہوا ہے اور وہ جو سورج باہر چمک رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. دونوں کے بنانے میں کیا فرق ہے؟ وہ جیسے نکلا, جیسے چمک رہا ہے, چمکتا رہے گا قیامت کے دن تک. انسان کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہے. انسان کا بنایا ہوا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کب ساتھ دے کب ساتھ چھوڑ دے, ہے نا. دیکھیے نمونہ مل گیا سامنے, جب ضرورت نہیں تھی چمک رہا تھا, اور جب ضرورت ہو گئی ساتھ چھوڑ دیا. اب آپ کو بھی یہی سمجھنا ہے کہ پکڑنا اسی کا دامن ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے, تاکہ وہ ہر منزل میں ساتھ دے. درود پڑھے محمد آل محمد. پردہ ادھر کر دیجئے تو روشنی بھی آ جائے گی, لوگ بھی دیکھتے. ایک اور سن, ایک اور صلوات پڑھ دیجئے, اس سے بہتر باواز تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا نبی خدا کوئی ہمارے لیے حکم؟ کہا ہاں ابھی آج جبریل نے کہا کلّا شیء احصیناہ ہو فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے, حصار کر دیا. جو آپ جملہ کہیں میں اپنے ترجمے سے. ایک صاحب فوراً اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین توریت تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. تو دوسرے صاحب کیوں چپ رہتے؟ عادت کے انوسار کھڑے ہو گئے. تو کہا کیوں یہ زبور ہوگا بے شک. کہا نہیں زبور بھی نہیں ہے. تب ایک صاحب نے بھی وہاں سے لقمہ لگایا, تب تو یا رسول اللہ یہ انجیل ہی ہے. کہا نہیں انجیل بھی نہیں ہے. اب ایک صاحب جو ہمیشہ غصے میں مشہور ہوا کرتے تھے, تو انہوں غصے میں کہا کہ جب امام مبین توریت نہیں, زبور نہیں, انجیل نہیں, تو پھر امام مبین ہے کیا؟ اب رسول کی زبان چپ ہو گئی, ہوٹ سے سل گئے, اور آپ نے انگلیوں سے اشارہ کیا مسجد کے دروازے کی طرف. اب حضور آپ سارا مجمع بیٹھے, اچانک میں یوں اشارہ کروں, ظاہر سی بات ہے کہ جتنی نگاہیں ہیں وہ سب تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک چلی جائیں گی. سب کی گردنیں مڑ گئیں اور دروازے کو دیکھنے لگی. ابھی دروازے میں جنبش نہیں ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ کا انتظار کر رہے ہیں رسول کے اشارے کا. کیا سنا آپ نے؟ رسول نے کہا, اشارہ کیا, کہا کچھ نہیں. تب دروازے کی طرف, مسجد کے دروازے کی طرف ساری گردنیں ادھر گھوم گئی. اب سب دیکھ رہے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہو؟ کا انتظار کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رسول نے انتظار کرا کے بتا دیا کہ انتظار کرنا رسول کی سنت ہے, مسلمانوں کی بدعت نہیں ہے. اب ایک دفعہ جب لوگوں نے دیکھا, اب مسجد کا دروازہ کھلا, کہا امام مبین کا دیکھو. اب انگلیاں اٹھی, انگلی اٹھا کے رسول نے دکھایا. اب دروازہ کھلا. اب جو دروازہ کھلا, آئیے ہماری گنہگار نگاہیں بھی دیکھ لیں. دروازہ کھلا, رسول کہہ رہے ہیں وہ دیکھو امام مبین. اب جب انگلیاں اٹھی, دروازہ کھلا, تو دیکھا چلا آ رہا ہے کون؟ وہی غالب کل غالب, لال ابو طالب. اب مگر کس انداز میں آ رہا ہے ذرا یہ دیکھیے. پیشانی پر آدم کا علم ہے, رخسار پر یوسف کی خوبصورتی ہے, ہونٹوں پر اسماعیل کی مسکراہٹ ہے, چہرے پر ابراہیم کا نور ہے, قدموں میں موسیٰ کی ہیبت ہے. ارے جب چل کے آیا نبی کو سلام کیا, کہا نبی نے آؤ آؤ اے امام مبین, ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے. درود پڑھے محمد آل محمد.
مولا علی 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 حیدری بھائی میں بھی پہلے مولائی ہوں پھر مولانا ہوں، میرا بھی تو مچل جاتا ہے دل نعرہ لگانے کو. یہی تو ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے، یہ آدھار کارڈ کیا ہے؟ کہا آپ کی پہچان، آپ کے شناختی کارڈ ہے. تو ہم شیعوں کا بھی شناختی کارڈ ہے بھیا. اب یہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے نہ رہتی بھائی، بس یہیں سے اپنی بات کو آگے کروں. اب آپ دیکھیے کیا ہے، کلّا شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم امام مبین میں. اب یہاں سے میں ایک لفظ، ایک جملہ فکر کے لیے دے رہا ہوں، دیٹ از انالیسس، ریسرچ. بچپن سے لے کے آج تک ملا نے یہ بتایا کہ دنیا کا جتنا علم ہے وہ قرآن مجید میں ہے. بہت نازک منزل ہے، اللہ میری مدد کرے، مولا کامیاب کرے. میرا بہترین مجموعہ جو مجھے سن رہا ہے، آپ یہ بتائیں، اپنی سہمتی دیں کہ بچپن سے آپ نے یہ سنا ہے کہ نہیں کہ دنیا کا جتنا علم ہے وہ قرآن میں ہے. زمین کا علم قرآن میں، زمین پر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، زمین کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، دریا کا علم قرآن میں، دریا کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، سمندر کا علم قرآن میں، سمندر کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، سمندر کے تہوں کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، درختوں کا علم قرآن میں، پتوں کا علم قرآن میں، پھولوں کا علم قرآن میں، پھلوں کا علم قرآن میں. نہیں پھر اس کو بدل کے کہوں، شاخوں کی لچک قرآن میں، کلیوں کی کسک قرآن میں، پھولوں کی مہک قرآن میں، یہ پہاڑ جو آسمان کو چھو رہے ہیں ان کا علم قرآن میں. میں جس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں یہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. اسے یہ نہ سمجھیے کہ ذاکری کی لپالپی ہے، حقیقت قرآن بیان کر رہا ہوں. پہاڑوں کا علم قرآن میں، پہاڑوں پر پائی جانے والی اشیاء کا علم قرآن میں، پہاڑوں کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، ہواؤں کا علم قرآن میں، فضاؤں کا علم قرآن میں، گھٹاؤں کا علم قرآن میں، شفق کی لالی قرآن میں، افق کی روشنی قرآن میں، آسمان کا ذکر قرآن میں، ستاروں کا چرچا قرآن میں، کہکشاں کی فکر قرآن میں، سورج قرآن میں، چاند قرآن میں، تارا کہاں گیا قرآن میں، کس کے دروازے پر آیا قرآن میں، ستارے نے کس کو چکرایا قرآن میں، کہاں گھمایا قرآن میں، کس کی آنکھوں کو نچایا قرآن میں. آگے آ چلے، فزکس قرآن میں، کیمسٹری قرآن میں، بائیولوجی قرآن میں، زولوجی قرآن میں، باٹنی قرآن میں، جیولوجی قرآن میں، جیولوجی قرآن میں، جغرافی قرآن میں، ایسٹرونومی قرآن میں، ایسٹرولوجی قرآن میں. اور آگے آپ پڑھیں جتنے بھی علم ہیں میتھمیٹکس کے وہ قرآن میں، میڈیکل سائنس قرآن میں، میڈیسن قرآن میں، سرجری قرآن میں. آپ اور اٹھا کے دیکھیں، آدم قرآن میں، عیسیٰ قرآن میں، موسیٰ قرآن میں، یوسف کا حسن قرآن میں، موسیٰ کی ہیبت قرآن میں، سفینہ نوح قرآن میں، موسیٰ کو جو نیل میں دریا میں راستہ ملا قرآن میں، جناب ملک قرآن میں، فلک قرآن میں، انجمن فرشتے قرآن میں، جبریل قرآن میں، میکائیل قرآن میں، قرآن میں قرآن میں قرآن میں قرآن میں، توریت قرآن میں، زبور قرآن میں، انجیل قرآن میں، قرآن نبی کے دل میں، قرآن نبی کی زبان پہ، اور صاحب قرآن نبی کی پشت پر.
تو میں نے مختصر آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ دنیا سے لے کے آسمان تک، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، ساؤتھ ٹو نارتھ، جتنے بھی علم ہیں جو مجھے معلوم ہے میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ ہزاروں ایسے علم ہیں جو میری جانکاری میں نہیں ہے، جہاں تک میری نظر نہیں پہنچ سکی. آدم سے لے کے خاتم تک، شروع سے لے کے آخری تک، افق سے لے کے شفق تک، سمندر سے لے کے آسمان تک، جتنے بھی علم ہیں، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، جتنے بھی پرسنالٹیز ہیں، جتنے بھی واقف ہیں، یعنی اتہاس ہو، بھگول ہو، جغرافی ہو، جو بھی ہو، یہ سب قرآن میں. اب یہاں تک میرا بہترین مجمع، بہترین سماعتوں کا عادی، میرے لکھنؤ کا میرا مجمع، یہ سب سن لیا. کیا آپ یہ بتائیے، پہلے تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کا جتنا علم ہے وہ قرآن مجید میں ہے. اس سے تو آپ کو انکار نہیں ہے نا. میرا مجمع جو میرے نظروں کے سامنے ہے، یہ بتائیے کہ کسی سے بھی انکار ہے؟ دنیا میں کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وکٹر صاحب نے غلط پڑھا ہے، یا ملا غلط کہتا ہے؟ ملا کہتا ہے کہ سارا علم قرآن مجید میں ہے. اب لائن آف ڈیفریشن دیکھ لیجئے، ایک طرف ملا ہے، ایک طرف اللہ ہے. ملا کہتا کہ سارا علم قرآن مجید میں، اور وہ اللہ کہتا کہ سارا علم امام مبین میں. اب لائن آف کنفیوژن یہاں پیدا ہو گئی نا. اتنی دیر سے قرآن کی تعریف آپ نے سن لیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن، یعنی توریت بھی قرآن میں، زبور بھی قرآن میں، انجیل بھی قرآن میں. اب انفرادیت طور پہ الگ سے وشیش روپ سے کسی کتاب کی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. جو بھی فضیلت ہے قرآن کی ہے. ملا جی نے کہا کہ سارا علم قرآن میں، اللہ فرماتا ہے امام مبین میں. اب اس بہترین مجمع سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، آپ جج فیصلہ کیجئے کہ میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں، میں جاؤں کہاں؟ ملا جی کہہ رہے ہیں ادھر ہے، اللہ جی کہہ رہے ہیں ادھر ہے، سارے کے سارے ہیں. میں کروں تو کیا کروں؟ ہے نا بھئی، قرآن ساری کتاب میں لکھا ہے. ملا جی نے بتا دیا کہ دنیا کا سارا علم، اب سارا علم آپ کے اوپر ہے. جتنے علم کا تصور ہے وہ سب قرآن میں ہے نا. اس بات سے آپ بھی تو سہمتی ویکت کرتے ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں نا جی، کہ سارا علم ہے، سارا علم قرآن مجید میں. اور اللہ کہتا ہے سارا علم امام مبین میں. سورہ یاسین، ارے کسی کو کوئی سورہ یاد نہ ہو، سورہ یاسین تو سب کوئی جانتا ہے. نہیں غور فرمایا؟ دیکھیے اصل میں ہماری ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ ہم کو سورہ یاسین اس وقت یاد آتا ہے جب زندگی کا جہاز فلائی کرنے والا ہوتا ہے نا. جب زندگی کا جہاز فلائی اوور کرنے والا ہوتا ہے تب ہمیں سورہ یاسین یاد آتا ہے. جبکہ سورہ یاسین کو اس وقت سے یاد کرنا چاہیے جب ہمارے زندگی کا جہاز دنیا میں لینڈ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. میں نے شروع میں یہ بات نہیں کہی، ابھی یہ موقع ہے تو کہہ دوں کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. اور یہ وہ سورہ ہے تنہا کہ جس میں آفتاب رسالت بھی ہے، مہتاب امامت بھی ہے. میں کچھ کہہ گیا، ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا ہوا؟ ملا نے کہا کہ سارا علم قرآن مجید میں، اللہ کہتا ہے سارا علم امام مبین میں. میں نواں مسلمان ہوا ہوں، بھولو میاں میرا نام ہے، بڑا بھولا ہوں. دنیا کی ساری بات سمجھ میں آتی ہے، علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے. بس یہ کیسے، یہ کہاں، یہ کب، یہ کب، یہ کیسے. ارے سب سے بڑی بات ہے، قیمتی جملہ دے رہا ہوں. بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھائی اتنی بات یاد رکھیے، علی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کیسا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. ارے آپ جہاں سے امیر صاحب بیٹھے ہیں وہیں سے باواز بلند صلوات پڑھیے، باواز بلند. جو ذہن میں سمجھ میں آ جائے وہ علی، پھر علی کیسا. مولا علی ہمارے شعور سے، ہماری سمجھ سے، ہماری فکر سے سینکڑوں نہیں، کروڑوں نہیں، جتنے اربوں خربوں میل ہیں وہ آگے ہیں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ ان کو ذہن سے نہیں دل سے ہم دیکھتے ہیں. علی ذہن میں سمانے کے لیے نہیں ہے، دل میں اتارنے کے لیے ہے نا. اب جو دل والا ہوگا وہی علی والا ہوگا. وہ منحوس کیا جانے گیا کہ محبت علی کیا ہے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد.
بس میرے بچے، اللہم صلی اللہ، اللہ ایک ہے، گھنٹہ ایک ہے میرے پاس، اسی میں آپ کو ساری باتیں کہہ دینی ہے۔ اب حضور میں نے کیا عرض کیا کہ دنیا کا جتنا علم ہے قرآن مجید میں، بچپن سے ملا نے یہی ہمیں بتایا، آج بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو 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 یہ قرآن مجید ہے جس میں سارا علم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ امام مبین ہے جس میں ہم نے سارا علم رکھ دیا ہے۔ اب بتائیے کہاں جائیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہاں بہترین سماعت کے عادی کے لیے ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ملا کہتا سارا علم قرآن میں، ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی، اللہ کہتا ہے امام مبین میں، اب ہم کیا کریں؟ اب سنیے، ایک مثال سے بات واضح کر دوں۔ آپ نے لفظ تاج محل سنا ہے؟ تاج محل تو سنا ہوگا۔ ایک نیا اردو سیکھنے والا مثلا میری طرح ایک بار کتاب پڑھا تھا، اس میں ملا تاج محل، میں سمجھ میں نہیں ہے تاج محل ہے کیا۔ میں دوڑا دوڑا یا ملا جی کے پاس گیا، کہا نانا جی یہ بتائیے کہ یہ تاج محل کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا وہ لغت رکھیے، لاؤ لغت ڈکشنری شبداولی اتارا اور اس کا دیکھا تے الف جیم، ہاں مل گیا الحمدللہ۔ تاج، بیٹا تاج اس ٹوپے کو کہتے ہیں جو راجہ مہاراجہ پہنتے ہیں۔ تاج محل کا معنی پوچھنے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تاج اس ٹوپے کو کہتے ہیں جس کو راجہ مہاراجہ بادشاہ پہنا کرتے تھے، اور کہا میم کا چیپٹر نہیں کہا محل، الحمدللہ محل بھی مل گیا۔ کیا ہوا؟ محل اس گھر کو کہتے ہیں جس میں بادشاہ راجہ مہاراجہ رہا کرتے تھے۔ اب حضور میرا بہترین مجمع یہ بتائے کہ ہم گئے تھے پوچھنے کے لیے کہ تاج محل کیا ہوتا ہے، ملا نے تاج کو الگ کر دیا، محل کو الگ کر دیا۔ اب آپ نے سمجھا زمانے میں علم کو الگ کر دیا، امام کو الگ کر دیا۔ نہیں ابھی نہیں، سنیے اور داد بھی دیجیے گا انشاءاللہ۔ ہم نے سنا یہی ہے کہ دنیا کا سارا علم قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ سارا علم امام مبین میں ہے۔ تشریح یہ ہے کہ ملا بھی یہاں پر صحیح کہہ رہا ہے اور اللہ تو صحیح ہے ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا علم، آپ کی توجہ ہے نا، کیا کہا ہے کہ دنیا کا سارا علم قرآن میں، قرآن کہتا ہے سارا علم امام مبین میں۔ بولو میاں کدھر جائیں؟ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں؟ کدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ اس لیے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ دنیا کا سارا علم قرآن میں ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ سارا علم قرآن مجید کا امام مبین میں ہے۔ ملا نے تاج کو الگ کر دیا، محل کو الگ کر دیا، معنی بھی الگ کر دیا، مطلب بھی الگ کر دیا، تصویر بھی بدل دی، فوٹو بھی بدل دی، شکل بھی بدل دی، جملہ بھی بدل دیا، لفظ بھی بدل دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا کا سارا علم جس کتاب میں سمٹ آئے اسے قرآن کہتے ہیں۔ پورا قرآن جس نقطے میں سما جائے علی کہتے ہیں۔ علی 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 ماشاءاللہ، مولا آپ لوگ کو بھی سلامت رکھیں۔ اس لیے ایک مولا جہاں جہاں بھی بس آپ کے چاہنے والے ہیں، جو اس دنیا میں ہیں وہ بھی، جو جا چکے ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، تمام مومن مومنات، تمام شاعر، تمام ذاکرین، تمام خطیب، تمام اناؤنسر، تمام مومن مومنات کی صحت، سلامتی، تندرستی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو دنیا کا سارا علم جس کتاب میں سمٹ آئے اسے قرآن کہتے ہیں۔ پورا قرآن جس نقطے میں سما جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اب یہ نقطے کا جو پوائنٹ ہو گیا، ابھی ذہن میں بات آ گئی، کہتا چلوں بہت پرانی بات ہے، لیکن ابھی اس ٹیکنالوجی نے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے، اب آپ کہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نقطے میں سب کچھ آ جائے؟ بھائی سنا نا، کسی نے پوچھا علی ذرا سورہ حمد کی بات کیجئے، کہا ساری رات بھی کرتا رہوں گا تو بسم اللہ کی تشریح نہ ہو سکے گی۔
بس ابن عباس اتنا سمجھ لو جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو پورے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو پورے بے میں ہے وہ نقطہ بے میں ہے، اور علی وہ نقطہ ہے جو بے کے نیچے ہے۔ سمجھا؟ اچھا یہ جو خطوط لکھا کرتے ہیں نا، جو نقطے بناتے ہیں، ان سے پوچھئے تو ہر کے الگ الگ عدد ہوتے ہیں، لیکن بسم اللہ کے بے کا جو نقطہ ہے اس میں جو خطوط بنتے ہیں پوائنٹس ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ اس کے نمبر 12 ہیں۔ 9 2 11 ہوا کرے کوئی، میرا علی تو 12 ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب حضور یہاں سے بات اب چلی، اب آئیے ذرا میری جو گفتگو ہے وہ علم اور امامت پر ہے۔ دیکھیے ایک سب سے بڑی بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے، ایک درود پڑھیں بابا سے بلند محمد۔ سب سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ بات اصل یہ ہے کہ آخر علی کو اتنا علم ملا کہاں سے؟ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دنیا کا سارا علم جس کتاب میں سمٹ آئے اسے قرآن کہتے ہیں، اور پورا قرآن جس نقطے میں سما جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اب بتائیے کوئی پوچھتا ہے کہ علی کے علم کی انتہا کہاں سے ہے، ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں تک ہے؟ آپ یہ بتائیے، کوئی بتا سکے گا کہ علم کی ابتدا؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ علی کے علم کی ابتدا کہاں سے پوچھتے ہو، یہ پوچھو کہ علم کی ابتدا کہاں سے ہے۔ غور فرمایا آپ نے، پہلے علم کی ابتدا تو بتاؤ، تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ علی کے علم کی ابتدا کہاں سے ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے، نہیں غور فرمایا؟ جب یہ نہ تھے، جب یہ کچھ نہ تھا تو یہ تھے، آئے کیسے دنیا میں؟ تم نے کیا سمجھا؟ اچھا ایک بات میری یاد آ گئی، میں کہتا چلوں اپنے بچوں کے لیے کہ لوگ جو ہے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم محمد کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ہم نہیں۔ ارے جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا، جیسا ہم مانتے ہیں ویسا کوئی نہیں مانتا۔ اچھا ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں، آپ نے بچپن سے لے کے آج تک سنا ہے نا، نعت میں، قوالیوں میں، نظم میں، ہر جگہ کملی والے کملی والے کملی والے کملی والے، سنا ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی شریف جگہ ہے، کچھوشا شریف، اجمیر شریف، فلاں شریف، پلواری شریف، یا ایسے بھی آپ جائیے ہر جگہ آپ نے سنا ہے کملی والے کملی والے کملی والے۔ میں نے حد آدھا ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ یہ بھیا تم یہ کملی والے کیوں کہتے ہو؟ یعنی فضیلت جو بہت ہو گئی کملی 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 کہہ کے، کہ آپ کو نہیں معلوم میرے نبی کمبل اڑا کرتے تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ ہم نے کہا واہ میاں، کسی کو لے لیا کسی کو چھوڑ دیا؟ میں نے غور فرمایا مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی، کہا ایک کو لیا ایک کو چھوڑ دیا، وہی جیسے علم لیا امام چھوڑ دیا ویسے ہی ایک کو لیا ایک چھوڑ دیا۔ کہاں قرآن میں ہے کملی کا ذکر، کملی والے نبی؟ ہم نے کہا جہاں کملی کا ذکر ہے وہاں چادر کا بھی ذکر ہے۔ نہیں سنا میرا مجمع قرآن کی بات ہے نا، قرآن قاریہ قرآن ہے، یہ ہے ارے قرآن تو پڑھو، پہلے پڑھو علم کے ساتھ تب پتا چلے۔ کہا قرآن میں ہے کملی والا نبی یعنی کمبل والا نبی۔ ہم نے کہا قرآن میں دونوں ہے، مدثر بھی ہے مزمل بھی ہے، یعنی کملی والا نبی بھی ہے چادر والا بھی نبی ہے۔ تو یہ مامو جان جو ہیں یہ چادر والے کو کیوں چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ جہاں جائیے کملی والا کملی والا کملی والا۔ آپ نے میرے قسم ہے آپ کو بتائیے، آپ نے کبھی چادر والا سنا ہے نعت میں؟ کبھی قوالی میں سنا ہے؟ آپ بتائیے آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ بار بار یہ کمبل والا کملی والا نبی کہتے ہیں، چادر والا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ حضور اتنا بھولا نہیں ہے بھولو میاں، اس کی سمجھ میں آتا ہے یہ کملی والا کیوں کہتا ہے کہ جب کملی والا محمد کہیں گے تو ایک محمد، جب چادر والا محمد کہیں گے 5 محمد۔ ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ جب کملی والا کہیں گے تو ایک محمد، اور جب چادر والا کہیں گے تو 5 محمد۔ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ آئیے نماز پڑھیے، نماز
نماز نہیں، نماز پڑھیے، نماز. جو نقطے کو نہ سمجھ سکا وہ نماز کو کیا سمجھے گا؟ اب سنیے، بس آخری بات کہہ کے آگے چلوں، زیادہ وقت لینا نہیں ہے، کہ جب میرے اللہ نے، آج سنو، ہم سے سنو، محمد ہیں کیا؟ اس لیے کہ تم نے محمد کو دنیا کی کتابوں سے لیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو اللہ کی کتاب سے لیا ہے. میرا نبی وہ ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، میرا نبی وہ ہے جس کے صدقے میں یہ پوری دنیا بنی ہے. یہ ستاروں کی انجمن، یہ افق کا رنگ، یہ شفق کی لالی، یہ ستارے، یہ چاند، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، یہ فرشتوں کی انجمن، یہ ملائکہ کی صفیں، یہ سب صدقہ ہے اس نبی کا جس کا نام محمد ہے. یہ موج مارتا ہوا سمندر، انگڑائیاں لیتا ہوا دریا، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے درخت، یہ ہلتی ہوئی ڈالیاں، یہ شوخی گلاب کی، یہ پنکھڑیاں، یہ سبزیاں، یہ کسک، یہ چمک، یہ لجک، یہ سب کچھ صدقہ ہے میرے محمد کا. حدیث قدسی ہے، اے محمد اگر آپ کو بنانا منظور نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی. دنیا ناز کر رہی ہے رشتوں کو جوڑ کے، وہ دیکھو کہ محمد اپنا رشتہ کس سے جوڑ رہے ہیں. ارے میں کچھ کہہ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. اچھا، حدیث قدسی میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ زمین محمد آپ کی وجہ سے، مختصر کر رہا ہوں، یہ آسمان کا شامیانہ محمد آپ کی وجہ سے، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیل آپ کی وجہ سے، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے. اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ہے نا. اب چلیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، سامنے سر اٹھا کے سنیے. کیا گفتگو ہے؟ اے نو محمد سب آپ کی وجہ سے ہے. تو چلیے، محمد آئے دنیا میں، آپ کے آنے سے پہلے فرش بھی بچھا، آپ کے آنے سے پہلے شامیانہ بھی لگا، آپ کے آنے سے پہلے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں بھی سج گئیں. یہ ساری دنیا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سبزی، یہ لہر، یہ مہک، یہ کسک، یہ لچک، سب کچھ بن گیا. لیکن جب محمد آ گئے، 60 سال 61 سال جتنے سال بھی رہے، اب دنیا سے جب جا رہے ہیں، تو جب محمد چلے گئے تو اللہ کو چاہیے تھا زمین کا قالین سمیٹ لے. محمد چلے گئے، مقصد پورا ہو گیا. بھئی میں آیا، میرے لیے انتظام کیا گیا، اسٹیشن پر گاڑی بھیجی گئی، میرے لیے بستر کا اہتمام، کمبل کا اہتمام، روم کا اہتمام، سب کچھ کیا گیا. اب میں شام کو چلا جاؤں گا، گھر تو رہے گا لیکن کچھ نہ ہوگا. اب نہ میرا بستر رہے گا، نہ میرا کمبل رہے گا، نہ روم رہے گا. کوئی پوچھے گا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ سب جو ساری تیاریاں تھیں، اب آپ 2 گھنٹے کے بعد، 8 گھنٹے کے بعد جب یہاں اس وقت کل آئیں گے تو آپ کو کرسیاں نہیں ملیں گی، یہ روشن چراغ نہیں ملیں گے، یہ مائک نہیں ملے گا، یہ سجا ہوا فرش نہیں ملے گا، یہ سب کچھ کا آپ کو پتا نہیں. یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں مجلس ہونے والی تھی، ٹی آر وکٹر صاحب پڑھنے والے تھے، اس لیے مائک بھی لگ گیا، فرش بھی ہو گیا، کرسیاں بھی بچ گئی، شامیانہ بھی لگ گیا، چائے کا انتظام، تبرک، سب آئے چلے گئے. جس کا شامیانہ تھا وہ لے گیا، ٹینٹ ہاؤس والے کرسی لے گئے، مائک والے مائک سمیٹ لیے، فرش والے فرش لے گئے، شامیانے والے شامیانہ کھول کے لے گئے. کیوں؟ مقصد پورا ہو گیا. تو اللہ کا مقصد تھا محمد کا ہے. محمد کے آنے سے پہلے دنیا سجی، کائنات بنی، ہر چیز لگی، سارا کچھ ہو گیا. اب جب محمد دنیا سے چلے گئے تو اللہ پر لازم اور واجب تھا کہ جس کے لیے زمین کی قالین تھی، قالین کو لپیٹ لیتے، جس کے لیے آسمان کا شامیانہ تھا کھول دیتے، جس کے لیے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن تھی بجھا دیتے، جس کے لیے ستارے روشن تھے ستاروں کو گل کر دیتے، جس کے لیے دریا روشن تھا دریا جاری تھا دریا سوکھ جاتا، پہاڑ گر جاتے، ریزے ریزے ہو جاتے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد کے جانے کے بعد فرش ابھی تک ہے، آسمان ابھی تک ہے، کائنات ویسے ہی سجی ہے، سورج چاند چمک رہے ہیں. کائنات کے وجود کا اعلان، کائنات کے باقی رہنے کا اعلان یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ابھی بھی باقی ہے. آخر کی 2 بات ہیں، اگر آپ 15 منٹ سننا چاہیں تو پڑھ دوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں. علم اور امامت، بیچ میں بات آئی ہے کہ امامت کو سمجھنے کے لیے رسالت کو سمجھنا ہوگا.
رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا ہوگا. اب سنیے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو خلق کیا. نور محمد جب خلق ہوا تو اللہ نے 20 دریا بہائے. بچوں کے لیے شاید نئی بات ہو، رحمت کا دریا، سخاوت کا دریا، امانت کا دریا، رحمت کا دریا. اس طرح سے یہ 20 دریا روشن ہوئے، 20 دریا جاری ہوئے. حکم پروردگار نے نور محمد کو کہا، اے محمد رحمت کے دریا میں غفاسی کرو. نور نے آگے بڑھ کے رحمت کے دریا میں ڈبکی لگائی، باہر نور نکلا، رحمت للعالمین بنا. آگے طہارت کا دریا تھا، نور نے غفاسی کی، نبی طاہر یاسین بن کے نکلے. آگے نور تھا، بڑا سخاوت کا دریا تھا، نبی نے ڈبکی لگائی، باہر نکلے، سخی امین بن کے نکلے. امانت کا دریا جاری تھا، نور نے ڈبکی لگائی، امین بن کے نکلے. اس طرح سے 20 دریا مختصر کر دیا. پار کرنے کے بعد نور ایک مقام پر ٹھہرا. سنے میرا محترم مجمع، بات کرتا ہے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی. دیکھیے نماز ہے کیا. نور محمد نے ایک مقام پر آ کے کھڑا ہوا. اللہ نے اشارہ کیا، نور کے پہلو میں 4 نور اور بنے. نور محمد کے دائیں پہلو میں نور علی، بائیں پہلو میں فاطمہ، دائیں علی کے پہلو میں نور حسن، اور بائیں علی فاطمہ کے نور امام حسین. ایک صلوات تو پڑھ دیجئے محمد علیہ. اب جب اللہ نے 5 نور روشن کر دیے ایک ساتھ تو جبریل کو کہا کہ جاؤ میرے نبی سے یہ پیغام کر دو کہ میں نے اس ایک نور سے 5 نور بنائے ہیں. جب یہ خبر جبریل لے کے آئے تو خبر کو سنتے ہی نور محمد نے قیام کیا، نور علی نے تکبیر کہی، نور فاطمہ نے حمد کیا، نور حسن نے رکوع کیا، نور حسین نے سجدہ کیا. اللہ نے اس کو نماز کیا. سنا؟ نہیں میرے پیچھے والے مجمع نے غور نہیں فرمایا. میں نے کیا کہا؟ نور محمد نے قیام کیا، نور علی نے تکبیر کہی، نور فاطمہ نے حمد کیا، نور حسن نے رکوع کیا، نور حسین نے سجدہ کیا. پنجتن کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو نماز کا نام دیا. اے مسلمانوں جو سر پٹک پٹک کے اچھل رہے ہو، یہ اور کچھ نہیں ہے، میرے پنجتن کا صدقہ ہے. حیدری بس حضور آخری بات انہوں نے جو پڑھ دیا لا فتح الا علی، تو چلیے اسی پر گفتگو آگے بڑھتی جائے. اب حضور دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ان 50 برسوں میں لوگ امامت کا ٹکراؤ صحابیت سے کر رہے ہیں. پورے یورپ میں آپ اٹھا کے دیکھیے، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ہر جگہ میسج. کب شروع ہوتا ہے؟ 11-10 مہینے یہ غار میں سوئے رہتے ہیں، کمکرن کی نیند میں. عید قربانی کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ٹوٹے پھوٹے قلم کو لے گئے. یہ بہتر کی آپ تو جانتے ہیں، لکھنؤ کی آپ ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں یہ بہتر کمپریزن ہمیشہ برابر والوں میں کیا جاتا ہے، مقابلہ برابر والوں میں کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس سے میرا مقابلہ کرائیے. میں کہوں میں بڑا ہوں کہ تو بڑا ہے، لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں. مولوی کی شخصیت الگ ہے، پہلوان اپنی جگہ پر ہے، پروفیسر الگ ہے، خلیفہ جی الگ ہیں. یعنی ہمیشہ جو ہے تقابل جو ہے، مقابلہ، کمپریزن بھیا برابر والوں میں ہوتا ہے. اب کیا شروع کر دیا؟ ایک نئی بات آ گئی ہے، نیا وائرس آ گیا ہے. وائرس، ہم تو اسے وائرس کہتے ہیں. کیا وائرس آ گیا ہے؟ آپ کے ایمان کے کمپیوٹر میں زبردستی پرویش کرنے کا اسفل پریاس کر رہا ہے. اتنی ہندی تو سب کو آتی ہے. اسفل پریاس اس لیے کہوں گا کہ پریاس وہاں ہوتا ہے جہاں گنجائش ہوتی ہے. ایک دفعہ کہا نعرہ حیدری، سارے وائرس نکل کے بھاگے. بلکہ وہ کہہ رہے یار کہاں پھنسا دیا ہمیں کہاں پھنسا دیا. تو اب کیا ہے؟
امام بہتر یا صحابی بہتر، صحابی اعلیٰ یا امام اعلیٰ؟ ارے ہمارے یہاں کی بھی تو امام ہے، ارے تم کا جانو امامت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں کا امام جو ہے وہ سلیکشن سے ہوا ہے، لوگوں کے یہاں کا امام جو ہے الیکشن سے ہوا ہے۔ نہیں غور فرمایا بھئی، الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے، انہی لوگوں کے بائی دا پبلک فار دا پبلک آف دا پبلک، یعنی انہی کے ذریعے انہی لوگوں میں سے انہی کے لوگوں نے مل کے جس کو چنا وہ ان کا امام ہوتا ہے۔ ہمارا امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، کسی بند کمرے میں نہیں چنا ہوتا ہے۔ دیکھیے سلیکشن اور الیکشن میں ایک فرق ہے، الیکشن ہمیشہ بند کمرے میں ہوتا ہے۔ بزرگ جانتے ہیں جب بیلٹ پیپر بھی تھا بند کمرے میں جائیے ٹھوکیے چلے آئیے، کس نے دیا کس کو دیا کیا کیا نہیں معلوم، یہ ہوتا ہے الیکشن۔ اور الیکشن کھلے میدان میں ہوتا ہے، جو جا چکے ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جاتا ہے نا؟ اور جب سب سے اکٹھا ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلیکشن۔ اور ایسا نہیں کہ دبا سے بٹن دبا ٹی پی آواز ہوئی ہو گیا، نہیں، باضابطہ لال خیمہ گاڑا جاتا ہے، لال چادر پہنائی جاتی ہے، ایک ایک کو آدیش دیا جاتا ہے، گو۔ آج نہیں ہے پلیز کم، نہیں، آج ہے گو، کیونکہ جبریل نے بھی کہا تھا بلغ۔ نہیں غور فرمایا۔ اب دیکھیے بات اس طرف غدیر کی طرف نہ جائے، میرا موضوع یہی ہے جو بتا رہا ہوں کہ اب تک ہوتا تھا اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، ذرا یہ سنا دیجئے، یہ پہنچا دیجئے، یہ بتا دیجئے۔ اللہ بڑے پیار سے بڑے دلار سے حکم نہیں دیتا تھا بلکہ کہتا تھا اے نبی یہ بتا دیجئے، یہ کہنا ہم نے آپ کو یہ بنایا۔ لیکن جب غدیر کی بات آئی، اعلان امامت کی، ولایت کی، یہ بچے نے کہا تھا ولایت، بغیر ولایت کے تو مجلسی نہیں ہے، بغیر ولایت کے تو نماز ہی نہیں ہے، بغیر ولایت کے کوئی عبادت ہی نہیں ہے، تو پھر میری مجلس بھی ادھوری کیوں رہ جائے؟ کہا کہ اب یہ کیا کہا؟ اب سنیے، ابھی تک بلایا جا رہا تھا پیار سے دلار سے، مگر جب غدیر کا پیغام پہنچانا تھا تو نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ محبوب کہا، نہ حبیب کہا، کچھ نہیں کہا۔ ایک ایڈمنسٹریٹر نے اپنے سبارڈینیٹ کو آرڈر دے کے کہا یا ایھا الذی، اے نبی بلغ، کہہ دیجئے۔ یعنی ابھی تک جتنی بات ہو رہی تھی وہ محبوب اور حبیب میں دلار کی ہو رہی تھی، لیکن جب امام رسول امام علی کی امامت کی ولایت کی بات آئی تو اب نبوت کو رحمت نے ایک آواز دی، پروردگار نے، اے نبی پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر مولوی نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ تو سلیکشن اور الیکشن میں یہی فرق ہوتا ہے، میرا علی سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے۔ الیکشن میں ہے کہ آج جتایا کل ہرایا، لیکن ایک جو سلیکٹڈ ہے کل بھی اعلیٰ، آج بھی اعلیٰ، قیامت تک اعلیٰ رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ننھا سا بچہ بیٹھا ہے، جب علی کا نام سنتا ہے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، رخسار کے رنگ جو ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں، پیشانی کھل جاتی ہے۔ اتنا چھوٹا سا 8 سال کا بچہ، اس نے کیا سنا؟ ارے اس نے سنا نہیں، اس نے پایا ہے باپ کا پاک خون پایا ہے، ماں کی طاہر غذا دودھ پایا ہے۔ جہاں خون بھی پاک ہو، جہاں دودھ بھی پاک ہو، وہی جگہ تو لاجواب ہے، وہی تو علی کا چاہنے والا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھیے کسی نے جناب سلمان فارسی نے نبی سے پوچھا تھا کہ یا نبی جب علی ہمارے درمیان نہ رہیں گے تو پھر ہم کس کا چہرہ دیکھ کے پہچانیں گے کہ کون علی کا چاہنے والا ہے، کون علی کا دشمن ہے؟ کہا اپنے بس میں علی کے فضائل کو چھیڑ دینا، چہرہ سرخ ہو جائے سمجھ جانا علی والا ہے، چہرہ اتر جائے سمجھ جاؤ جہنم والا ہے۔ صلوات پڑھے بابا سے۔ بس آخری ایک بات کہ صحابی، یہی میرا آخری یہی سے مصائب کہ صحابی
یا امام، میں لفظ استعمال نہیں کروں گا کمپریزن کرنے والوں کا، اب یہ کتاب آئی ہے، صحابی یا امام، امام یا صحابی. حضور صرف 4 بتایا باتیں آپ کو کہہ دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے. صحابی اور امام میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں ہے. یہ نہیں ہے میں ثابت کروں گا، آپ سے 10 منٹ مانگا، 15 منٹ مانگا تھا، 5 منٹ نکل گئے، 10 منٹ میں ثابت کروں گا. اگر آپ سننا چاہیں تو پڑھوں. حیدری، بس پیچھے والوں آپ کی اجازت ہے پڑھوں تو بھائی باواز بلند آپ بھی سلوات پڑھ دیجئے. سنیے، یاد رکھیے گا، جملہ ثابت کروں گا تاریخ سے، کتاب سے. یہ ذاکری کی لپالپی نہیں ہے، یہ ثابت کروں گا. امام اور صحابی میں وہی فرق ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. صحابی اور امام میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں. آخری فضیلت کی، فضائل کی آخری کڑی پڑھ رہا ہوں. صحابی ایمان تو لا سکتا ہے، کل ایمان نہیں بن سکتا. صحابی سجدہ تو کر سکتا ہے، سید الساجدین نہیں بن سکتا. صحابی عبادت تو کر سکتا ہے، زین العابدین نہیں بن سکتا. صحابی جنت کی آرزو تو کر سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں بن سکتا. صحابی کوثر کی تمنا کر سکتا ہے، ساقی کوثر نہیں بن سکتا. صحابی رٹ رٹ کے حافظ قرآن تو بن سکتا ہے، اپنے گھر قرآن بلا نہیں سکتا. صحابی ایمان تو لا سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. ارے صحابی علم لے کے بھاگ تو سکتا ہے، پتھر پر علم گاڑ نہیں سکتا. حیدری، یا عباس، یا عباس. یا عباس، ہے نا. علم لے کے بھاگ تو سکتا ہے، پتھر پر علم گاڑ کے اتہاس نہیں بنا سکتا، تاریخ نہیں بنا سکتا. اب آپ سنیے، یہاں تک تو سن لیا. ابھی جو میں نے ایک چیلنج کہا تھا کہ صحابی میں اور امام میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں ہے. سننا چاہیں گے تاریخ کے پس منظر میں؟ اللہ آپ کو جلد سے جلد مکہ مدینہ تمام کی زیارت نصیب کرائے. کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، 14 معصومین کی زیارت ہو. جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ کم سے کم ایک بار چلے جائیں. جو اپنی زندگی میں نہ جا سکے، مولا ان کی روحوں کو کربلا عباس کے روضے پر بھیج دینا، عورتوں کو جناب سکینہ کے روضے پر بھیج دینا. تمام لوگوں کی زیارت کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد عالم. آخری بات سن لیجئے، پوری توجہ سے آپ سن رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں، میں اس کا شکریہ آپ کا ادا نہیں کروں گا، وہ بھی ادا کرے گی جو اس مجلس میں آئی ہے، جو بانی مجلس ہے. آپ سن لیجئے، آپ جائیں گے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، وہ پہاڑ بھی دیکھیں گے جہاں جنگ میں لوگ بھاگے تھے، وہ نشان بھی دیکھیں گے. کسی علی کے چاہنے والوں نے پتھروں کے اوپر ذوالفقار کا چوک سے نشان بنا دیا ہے. تعریف یہ ہے کہ روز مٹایا جاتا ہے، روز بنایا جاتا ہے. شرتے جاتے ہیں، چڑھ کے اس کو مٹاتے ہیں اور پھر آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کسی نے بنا دیا. مجھے نہیں معلوم یہ کوئی علی والا بنایا یا علی والا بنایا، میں کچھ کہہ گیا. ایک سلوات بھیجیے بغل صاحب بابا. زبان ہلائیے، زبان ہلائیے. سہیل افندی صاحب کہتے تھے کہ میرا مجمع بہت 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 ہوشیار ہے، 20 کلو کا سر ہلاتا ہے، 20 گرام کی زبان نہیں ہلاتا ہے.
لیکن یہاں سمجھ لیں، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بس آخری بات، صحابی میں اور امام میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، جو پستی اور بلندی میں ہے۔ لفظ یاد رکھیے گا، صحابی میں اور امام میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ جنگ اپنے شباب پر، جنگ چل رہی ہے، تلوار چمک رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر اڑ رہے ہیں، کوئی چلا، کوئی بڑھا، کوئی گرا، کوئی دوڑا، کوئی بھاگا، کوئی رکا، کوئی ٹھہرا، کوئی جمع۔ یہ جنگیں ہیں پوری شباب پر۔ اسی اثنا میں رسول کا ایک پیارا صحابی، تاریخ نے جس کا نام ابو دجانہ بتایا ہے، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، ٹوٹی تلوار ہے، جنگ سے باہر نکلے، چلے رسول کے خیمے کی طرف۔ کیا بھائی دجانہ؟ ہم نے بڑھ کے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا نبی کے پاس کہاں؟ شاید کوئی تلوار مل جائے۔ دیکھیں ہر چیز کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن کی بھی دور ہے۔ کہا نبی کے پاس تلوار؟ میرا تو نبی رحمت اللہ عالمین ہے۔ کہا نبی ہے، کچھ بھی ممکن ہے، دے دیں۔ اس کو کہتے ہیں صحابیت۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں صحابیت ہوتی ہے۔ جو ساری زندگی شک کرتا رہے اس کو صحابیت کیسے مانیں گے؟ ہے نا؟ اب آگے بڑھے، ابو دجانہ آئے خیمے کے پاس، آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ ابو دجانہ کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہاں جاؤ ابو دجانہ؟ ابو دجانہ خیمے کے اندر گئے، رسول کے آگے ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی۔ یا نبی خدا کی قسم میں بڑی وفاداری سے جنگ کر رہا تھا، مگر کیا کروں میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ کہا ابو دجانہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو میں خیمے میں بند ہوں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، جنگ کا نظارہ دیکھ رہا ہوں۔ آج ٹیکنالوجی نے ڈیولپ کر کے بتایا، میں چھوڑا آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں آپ یہاں۔ یہ کیسی ٹیکنالوجی تھی نگاہ رسول میں؟ جنگ ہو رہی ہے میدان میں، رسول بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کہا سنو ابو دجانہ، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کون وفاداری سے جنگ کر رہا ہے، کون جنگ میں غداری کر رہا ہے۔ کہا بات کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اگر ایک تلوار مل جائے تو کیا سے کیا ہو جائے۔ کہتے ہیں ہم صحابی کو نہیں مانتے، جتنا ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا۔ صحابی کو جتنا شیعہ مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جناب سلمان فارسی اور علی کے جو ساتھ چاہنے والے جو بی بی کے جنازے میں تھے، وہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں سب کو دنیا سے آخرت تک رزق بانٹیں گے، یہ صحابی ہے۔ مگر ہماری ٹیکنیکل مجبوری ہے کہ ہم ہر کس و ناقص کو صحابی نہیں مانتے۔ ہر ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے کو صحابی نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں کوالیفیکیشنز ہیں، ہمارے یہاں ٹیکنیکل اس میں آپ باتیں ہیں کہ جو اس کوالیفیکیشن کے مطابق ہوگا اس کو ہم صحابی مانیں گے۔ ہمارے یہاں کوئی آتا ہے یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے، صحابی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں غدیر سے ایک تھرمامیٹر ملا ہے، ہم صحابی کو قریب بلاتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحابی ہے، اچھا صحابی ہے، ہم نے کہا لا تو وہ غدیر والا تھرمامیٹر لایا، ہم نے صحابی کو لگایا، اگر پارا اپ ہوا تو صحابی، اگر پارا گھپ ہوا تو وہابی۔ آخری بار مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند محمد علیہ محمد۔ 55 منٹ ہو گئے مجھے ممبر پر گئے ہوئے، اسی لیے میں اسی حساب سے 55 ہاں جی ہاں 2-3 منٹ اور باقی 55 میں 52 53 60 میں ختم، اور پھر 10 منٹ کا مصائب، اور پھر آنسوؤں کا تحفہ لے کے آپ جائیے گا۔ اب کیا ہوا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، ایک تلوار ہوتا دے دیجئے۔ رسول نے مسکرا کے زمین کی طرف دیکھا۔ مزاج شناس صحابی، صحابی کا مطلب نگاہ شناس صحابی، رسول کے نگاہوں کو تعاقب کرتے ہوئے زمین پر اس کی آنکھیں گری، نگاہیں جب پہنچی تو دیکھا ایک سوکھا ہوا شاخ، سوکھی ہوئی شاخ جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی کھجور کی۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، صرف اس شاخ کو دیکھا۔ ہائے رے صحابیت کی بلندی کو دیکھو، چور اچکے کو صحابی کہہ دیا، بہت کمال ہو گیا۔
بھاگنے والوں کو صحابی بنا دیا بہت اچھا ہوا، لوٹنے والوں کو صحابی بنا دیا بہت اچھا ہوا. ہم سے سنو صحابی ہے کیا؟ ابو دجانہ کوئی معصوم نہیں ہے، ایک صحابی ہے. دیکھا بیٹھے، شاخ کو اٹھایا کھجور کی، اس طرح سے ہاتھوں پر بلند کیا جیسے کوئی سولجر وفادار سپاہی ہاتھوں میں تلوار لیے. کہا یا رسول اللہ جا رہا ہوں، خدا حافظ. اگر بچ کے آ گیا تو یہاں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، ورنہ محشر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کہا جاؤ ابو دجانہ، اللہ کے حوالے کیا. ابو دجانہ چلے گئے. یہ ہے صحابی. کیا کہا ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق. تھوڑی دیر گزری تھی، جیو میرے شیر، اس کا کہتے ہیں لکھنؤ، اس کو کہتے ہیں اودھ. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری تھی، بچوں کے لیے کہہ دیں کہ علی کی تلوار ٹوٹ گئی. مسلم صاحب علی کی تلوار ٹوٹ گئی، اب علی کیا کرے؟ وہ تو صحابی تھے، دوڑے رسول کے پاس. تو علی تو جانتے تھے کہ میرا نبی جو ہے یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تلوار خنجر نیزے، لیکن یہاں تو کچھ اور دکھانا تھا قدرت کو. تلوار ٹوٹی. کہا قمبر میری تلوار ٹوٹ گئی. کہا مولا دوسرا انتظام کروں. کا رکو نبی کے پاس سے آتا ہوں. یہ کہہ کے گھوڑے کو موڑا. اب دیکھیے اس وقت صحابی آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے، سلام کیا، اجازت لی، تب اندر گئے. یہاں علی آئے، ابھی گھوڑے سے اتر رہے تھے کہ خیمے کا پردہ ہٹا. آفتاب رسالت نے بڑھ کے آگے مہتاب امامت کو کلیجے سے لگایا. زمین اور آسمان کا فرق دیکھ لیجئے. پیشانی پر بوسہ دیا. کہا علی کیا بات ہے؟ کہا نبی مسکرا کے کہا. وہاں صحابی گھبرایا ہوا، میری تلوار ٹوٹ گئی. یہاں نبوت کے سامنے امامت کے چہرے پر مسکراہٹ کی لکیریں کھینچی ہے. یا نبی میری تلوار ٹوٹ گئی. اچھا میں آپ سب کے ساتھ وہیں موجود تھا. ہم نے کہا چلو زمین پر جھک جھک کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی دوسری شاخ مل جائے. کہا کیا کر رہے ہیں مولانا؟ ہم نے کہا ابھی صحابی آیا تھا تو ایک شاخ نبی نے نگاہیں جھکائی، شاخ مل گئی، میں دیکھ رہا ہوں دوسری شاخ ہے کہ نہیں. کہا وہ صحابی تھے، یہ امام ہے. کیا سنا؟ کہ وہ صحابی امام. اب میں نے جو دیکھا کہ جب صحابی آیا تو نبی نے زمین کی طرف دیکھا. اب جب علی نے کہا تلوار ٹوٹ گئی تو نبی نے آسمان کی طرف دیکھا. بس نہیں سلوات بھیجے تو بندہ پرور مل جل کے بابا سے بلند سلوات بھیجے. صحابی نے کہا تلوار ٹوٹ گئی. نبی نے زمین کی طرف دیکھا. امام نے کہا تلوار ٹوٹ گئی. نبی نے آسمان کی طرف دیکھا. اب آپ بھی آسمان کی طرف دیکھیے. ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی چادر پھٹی، ذوالفقار چلی، وہی لے کے آیا جو اب تک وہی لاتا تھا. کیا سن رہے ہیں؟ ہلانے سے نہیں، منہ کھولنے سے کام ہوگا. وہی آیا جو اب تک وہی لے کے آیا. یا رسول اللہ لیجئے، یہ اللہ نے اپنے کارخانے کی بنائی ہوئی ذوالفقار بھیجی ہے. کہا جبریل جب خود لے کے آئے ہو اپنے ہاتھ سے دے دو. اب جبریل نے تلوار لیا، مولا کے دو سانو بیٹھے. علی قبول فرمائیے، اللہ کے کارخانے کی ہے ذوالفقار ہے جو پہلی بار کسی کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے. یعنی امامت بھی سونپی پہلی بار، اور اب تلوار بھی دے رہے ہیں تو پہلی بار. وہیں پر شاعر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا، تب اس نے کہا جب تلوار دیکھا، ذوالفقار دیکھی، کہا کہ ہر آرمز کے ساتھ اس لائسنس بھی ضروری ہے. آرمز کے ساتھ لائسنس بھی ضروری ہے. لکھنؤ کا شاعر پھڑک گیا. اس نے کہا کیا کہا؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری حیدری. آپ نے سمجھا؟
اب حضور یہاں ایک بات آئے، ہمارے یہ بھائی کہیں گے بھائی ہم تو اب جائیں گے لکھنؤ ہائی کورٹ میں کیس کریں گے، یہ کیا بات میں بات ہے؟ رسول اللہ نے پارشلٹی بدلا، کیا کیا بھائی؟ پارشلٹی کیوں کیا؟ کہ صحابی آیا اٹھا کے دے دیا زمین سے شاخ زمین کا، علی آئے تو آسمان سے، کہا تمہارا ایڈمیشن ہی میں کیس خارج ہو جائے گا، لڑنے کی ضرورت کیا ہوگی، نوٹس کہاں جائے گی، ایڈمیشن میں کیس خارج کیوں؟ کہا سنو بات یہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتا ہے، ولی اللہ بھی جانتا ہے، رسول ایک ہی جملہ کہیں گے، صحابی زمین کا تھا ہتھیار زمین سے ملا، علی آسمان کا تھا آسمان سے ہتھیار ملا، ہے نا؟ پتہ چل گیا صحابی اور امام میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو زمین والا تھا زمین سے ملا، جو آسمان والا تھا آسمان سے ملا۔ نعرہ سلوان، بس مل جل کے آخری بار پورے دل کی طاقت سے ذہن کو روشن کر کے آنکھ کی چوہدی کو بلند کر کے میرے ساتھ بولے نعرہ حیدری خیبری صفدری بواز بلند سلوان۔ اس لیے کہ بچے نعرہ لگائیں میں بیٹھا رہا ہوں، یہ نعرہ میرے مولا کا ہے، جو مولا ہی ہوتا وہی نعرہ لگاتا ہے۔ دشمن کا کیا مطلب؟ جو بات جہاں کہہ رہا تھا وہیں ختم کر دوں کہ کہا سلمان فارسی نے یا رسول اللہ جب علی ہمارے بیچ نہ رہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کوئی کون ہم لوگ والا ہے کون بھی پکش والا ہے، اپوزیشن میں کون ہے؟ کہا علی کا ذکر چھیڑ دے، جس کے چہرے کھل جائیں وہ علی والا، جس کے چہرے اتر جائیں ہے۔ اب آج یہی بات ہے، بس آخری جملہ فضائل کا جملہ بس کہہ کے چل رہا ہوں کہ چاہے دشمن کچھ بھی کر لے، چاہے زمانہ کچھ بھی کر لے، میرا علی کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے، قیامت تک علی اعلیٰ رہے گا۔ دشمن علی کا منہ کل بھی کالا تھا، آج بھی کایا، قیامت تک کالا رہے گا۔ بس گلیز بھائی ختم ہو گیا، لا شمار لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت جوان مولا کے چاہنے والوں، مولانا سے لے کر پہلے آدمی سے آخری آدمی تک پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت سے پورے جوش میں زور سے کھل کے جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا علی یا علی مدد حق بس آپ نے سمجھ لیا، یہی فرق ہے زمین اور آسمان میں، صحابی اور امام میں، کلا شہین سینا ہو فی امام مبین، مرنے والے جس کی یہ مجلس سے چیلم ہو رہی ہے، یہ بھی صحابیوں کا غلام تھا، نام میں تو سجاد، کیا کہنا، سید الساجدین کا غلام، زین العابدین کا چاہنے والا، علی کو مولا ماننے والا۔ توجہ رکھے، بس سجاد علی نقوی نام تھا، میں نے جو دیکھا پوسٹر مرحوم کا، آج میں بڑا خوش ہوں اس معاملے میں کہ خوش نصیب ہیں مرحوم کے فرزند ارچمن، پورا خاندان یہاں موجود ہے۔ میرے بھائی تم نے اپنے بابا کی مجلس کا اہتمام کیا، مجھے یقین کامل ہے کہ سجاد کی مجلس میں امام سجاد ضرور آئے ہوں گے۔ مرنے والے کے بارے میں جو سنا، بڑا متقی پرہیزگار، مولا کا چاہنے والا، عباس کے علم کو اٹھانے والا، نظر و نیاز کا پابند۔ سجاد بہت نیک و مخلص تھے، اپنی اولادوں کو بھی ویسے ہی رکھا۔
اپنے خاندان والے کو بھی سینچ کے رکھا، ہر کو رکھا، آ کے آج جو اتنا بڑا مجمع آیا ہے، میں مرحوم کے فرزندوں سے کہوں اے میرے بھائی ذرا آ کے دیکھ لو، اتنا بڑا مجمع تمہارے باپ کا پرسہ دینے آیا ہے، یہاں سے وہاں تک سارے لوگ ہاں روئیے روئیے، اور کچھ نہیں تو سجاد کی بے کسی پر روئیے۔ حضور آپ نے سجاد کو سمجھا ایک بیمار ناتواں، صرف اور صرف نیزے لگ رہے، کوڑے لگ رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ عزادارو ایسے نہیں، جب تک آخر تک کا مجمع اپنی آوازوں کو بلند نہ کر لے، سجاد کا پرسہ سجاد کو نہیں ملے گا۔ عزادارو آپ جانتے ہیں، آپ نے سجاد کی بے کسی بے بسی مصائب سنے ہیں، لیکن جو میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں شاید بچوں کے لیے نئی بات ہو۔ آپ جانتے ہیں اتنا ہی نہیں تھا کہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، بلکہ آپ نے سنا نا کمر میں لنگر تھا۔ لنگر کس کو کہتے ہیں آج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آج بھی یورپ میں میوزیم میں وہ عرب کے لنگر رکھے ہوئے، لنگر کہتے تھے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں کو، دونوں طرف لوہے کی زنجیریں ہوتی تھی اور زنجیروں میں بڑے بڑے وزندار پتھر باندھے جاتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، نہیں سر جھکا کے نہ روئیے، رونا ہے تو سر اٹھا کے روئیے اور چیخ چیخ کے روئیے، جیسے سیدہ چیخ چیخ کے ماتم کرتی ہے اور کہتی ہے اے رونے والو میری سکینہ کو نہ رونے دیا گیا، ارے میرے سجاد کو رونے نہ دیا گیا۔ مجلس تمام ہو گئی، آپ رو دیے، مگر سن لیجئے سجاد کے جو کمر میں لنگر تھا، زنجیریں بندھی تھی، دونوں طرف وزندار پتھر تھے اور سجاد کو کہا جاتا تھا سجاد چلو، ارے جیسے چلو کہنے کے بعد تازیانے پڑھتے تھے۔ عزادارو دوسری بات سنو، وزن کے پتھر اور جو توق گلے میں لگا تھا اس کا ایک ٹکڑا حیدرآباد میں رکھا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو زیارت کر لینا۔ ہم جو محرم میں اپنے گلے میں توق رکھتے ہیں پہنتے ہیں وہ تو بالکل معمولی سا ہوتا ہے، سجاد کو جو توق پہنایا گیا تھا اس کے دونوں طرف کانٹے نکلے تھے، دونوں طرف کانٹے تھے۔ مطلب آپ نے سمجھا جب سر کو سجاد جھکاتا تھا سامنے کے کانٹے اندر، جب کو سر کو پیچھے کرے پیچھے کے کانٹے اندر، ارے جب دائنی طرف سر کرے جب بائیں طرف سر، بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی، بیٹوں کو پرسہ دے دو۔ ارے میرے بھائیوں جب تم نے بابا کا جنازہ اٹھایا ہوگا، ارے غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، کاندھے پر لے کے چلے ہوگے، مگر سجاد سے پوچھو ارے جی بھر کے رو لو، پتہ نہیں کون سی مجلس آخر ہو۔ کسی نے ہمارے مرجع سے پوچھا اے مرجع بتائیے ہماری شہزادی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ مرجع نے سوال لکھا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، صبح امام زمانہ کا جواب آیا، مرجع ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دے کہ جب وہ مجلسوں میں چیخ چیخ کے روتے ہیں ہماری دادی سیدہ کو بہت پسند ہے، جیسے جیسے آوازیں بلند ہوتی ہے، جیسے جیسے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے، ارے شہزادی زہرا کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، شہزادی دعا کرتی ہے اے پالنے والے میرے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ان رونے والوں کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ بس مجلس تمام ہو گئی میرے بھائی۔ ارے ایک دفعہ خیام حسینی میں ارے میں رونے والوں کو کہہ دوں تم میں
میں سے سب نے اپنے باپ کو غسل دیا، ارے کندھے پر لے کے میاں چلے، مگر سید سجاد کیا کرے، زمین کو زلزلہ، آسمان میں آندھیا، اے رونے والوں، سر پیٹتی ہوئی زینب آگے بڑھی، بس آخری جملہ ہے، دل سے رونا، آواز سے رونا، سیدہ کا رومال بھر جائے، سیدہ خوش ہو کے جائے، ایک دفعہ زینب آئی، سید سجاد ذرا اٹھئے اٹھئے، ارے کیا قیامت آ گئی، وہ مجلس تمام ہو گئی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، بس پردہ ہٹا، انگلیاں اٹھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرا بابا، امامہ پھینک دیا، زینب تڑپ گئی، اے میرے لال، میرا بھیا کہاں ہے، کہا پھوپھی اماں، وہ نوکے نیزہ، وہ بابا کا گٹاسا، اے سکینہ، ہم یتیم ہو گئے، اے پھوپھی اماں، میرے استاد کہتے تھے جب آنکھوں میں آنسو بھرے ہو اس وقت دنیا کی سب سے مظلوم ماں زہرا سے جو کچھ مانگو گے عطا ہو جائے گا۔ آئیے ہم کہ شہزادی ہمارے اس خدمت قلیل کو بی بی سے قبول فرمائے، ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیجئے، اس مجلس کے اہتمام میں، انتظام میں، پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو حر کی خطا معاف کرنے والے امام کا واسطہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ بی بی اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کیجئے، جو روزی میں ہیں ان کی روزیوں میں اضافہ فرمائیے۔ بی بی ہماری جانی انجانی خطاؤں کو بخش دیجئے، جو طالب علم ہیں ان کو ان کے امتحان میں کامیاب کیجئے، جن کنواری لڑکیوں کی شادی ابھی تک نہ ہو پائی ہو، از غیب سے حضرت قاسم جناب کبریٰ کے صدقے میں، ان کے سہرے کے صدقے میں جلد سے جلد ان کے لیے اچھا گھر اچھا ور تلاش کر دیجئے۔ مولا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیے، شہزادی ان کو اعلی علین میں جگہ دیجئے، مولا ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا کیجئے، مولا ہم سبوں کو جلد سے جلد زیارت 14 معصومین سے مشرف فرمائیے، جو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں کم سے کم ایک بار جائیں، اور جو جا نہ سکے ان کے روحوں کو وہاں پہنچا دیجئے۔ مولا مرنے والے کی قبر کو عزاخانہ حسین بنا دیجئے، قبر کے سرانے غازی عباس کے علم کو نفس کر دیجئے، مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، شہزادی ہمیں امام کی سپاہیوں میں فوج میں شامل کیا جائے۔ تقبل اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر ساتھ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کے مرحوم سجاد علی نقوی عرف بننے صاحب کی روح کو اصالِ ثواب فرما دے۔